اس اللہ پاک کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں جس نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر انہی ہی کے وجود پاک سے اماں حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ان دونوں کی برکت سے یہاں تک ہمارا سلسلہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا بھی فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ زندگی میں پہلا موقع ہے کہ اس گاؤں کا نام تو ہم سنتے رہے، اگرچہ ہمارا خون بھی یہاں بولتا ہے، لیکن آنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ حضرت مولانا پروفیسر عاصم محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑے خوبصورت وقت میں جدائی اور بڑے شان والے دن میں ان کا جنازہ، پھر اللہ والوں کی محفل، ان کے پس منظر کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک امتی آپ ہی کے راستے پہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں ایک حدیث نقل کرنا چاہوں گا، توجہ پوری رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک ارشاد ملتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی عالم دین سے جا کر کے مسئلہ پوچھتا ہے، ابھی جواب نہیں دیا گیا، تو 4 بندوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں۔ میرے دائیں بائیں وہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں، تو عمر کے لحاظ سے چونکہ ہم پیدائش میں ذرا پہلے ہیں، تو اس سلسلہ میں ان کی خدمت میں یہ حدیث نقل کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، ابھی بتایا بھی نہیں ہے، اللہ پاک 4 بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے اس عالم کو اللہ بخشتے تھے کہ تم سے میرا دین پوچھا جا رہا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو وہاں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں کہ میرا دین تو سن تو رہا ہے نا کانوں سے، اور یہ سائل جو ہے سوال کرنے والا، اللہ پاک اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ ایک بڑی شان والا بندہ ہے، حل چلا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، جہاز پہ سواری ہے، سمندروں میں ہے، خلاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو بخش دیتے ہیں۔ جب میں یہ چوتھے بندے کا ذکر کیا تو مرکزی جامع مسجد مانسہرہ کے اس وقت جو خطیب ہیں حضرت مولانا مفتی وقار اللہ عثمان صاحب، انہوں نے اٹھ کر کے بڑے مجمع میں کہا، اے تیریا چوتھا جنا بڑا شان والا ہے۔ وہ بندہ ہے کہ ان مجلس میں موجود نہیں تھا، لیکن یہ جیسے ہمارے ان مہربانوں نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اس کو گھر کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ہے جو عالم دین سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ اور اللہ کے دی ہوئی نعمت علم موجود ہے۔ مفتی عاصم محمود رحمہ اللہ میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی تھی، یہ کم لوگوں میں ہوتی ہیں، اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ تو مجھے جب ان کی وصال کا پتہ چلا تو مجھے ہنکو کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہا کیا کرتے تھے، ہنکو گوجری زبانیں ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہیں، ان دونوں میں یہ لفظ ملتا ہے، چنگیاں جوانا دیا عمر تھوڑی، چنگیاں جوانا دیا عمر تھوڑی، لیکن ہمیں اعزاز حاصل ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ بالکل اللہ شریف کے قریب علماء جانتے ہیں، علم و فضل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب تھے، بر صغیر میں 2 ولی اللہ گزرے ہیں، ایک انی شریف والے، ایک محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ، وہ تو حضرت عمر فاروق کی نسل سے تھے، یہ ہماری نسل سے تھے، یہ ولی اللہ۔ ان کو بھی اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا، بڑا کام کر کے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، اور عاصم محمود کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اگر مسجد میں اس نے آواز لگائی ہے تو کالج اور یونیورسٹی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز لگائی ہے۔ ایک وقت میں وہ بہت سارے کام کر گئے۔ میں ان کے صاحبزادوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کون سا بچہ اچھا ہوتا ہے،
میں نے کہا سب سے اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی جگہ سنبھال لے۔ اولاد آدم میں بھی وہی اولاد اچھی ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی جگہ سنبھال دے۔ جنت، آدم علیہ السلام تو جنت سے دنیا میں تشریف لائے نا، وہ شان والا ہے۔ تم عبداللہ، اللہ کرے یہ اپنے والد سے آگے بڑھنے کی، آگے لے جانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ان کی نعمتیں، ان کے اللہ کے انعامات جو سے اللہ نے عطا فرمائے۔ میں اس خاندان کے ساتھ جہاں دکھ درد میں شریک ہوں، آخری بات کہہ کر کے میں اجازت آپ سے لوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر کے اس جہان میں اس کو فائدہ دیتے ہیں، تو وہ وہاں سے دعا کرتے اس جہان سے، اس جہان میں جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس جہان سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس وقت تک نہ مارنا اسے جب تک تو اس کی بخشش نہ کر دے۔ یہ اپنے ہی لیے دعا ہے۔ مفید المارثین حضرات نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو صاحب علم لوگ ہیں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب کی کتاب ہے وراثت کے بارے میں۔ وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے اس کی منقولہ اور غیر منقولہ، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ صفحہ 8 پہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو ادھر لاتعداد فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اس دعا کرنے والے کے لیے، اللہ اس نے جس طرح ان کے لیے دعا کی ہے اتنے ہی ثواب تو انہیں بھی عطا فرما۔ میں نے اپنی دعا میں اہل علم کے سامنے ایک جملہ کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے مسلمان، قیامت کی صبح تک آخری جو مسلمان ہوگا اللہ اللہ زیادہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے۔ ان سب کے لیے میں نے دعا اس لیے کی، یا اللہ تیرا فضل و کرم سب پہ ہوگا تو ان گنہگار، ان شان والوں کے ساتھ ہماری بھی بخشش فرما دینا۔ تو ہم مفتی صاحب کی جہاں دعا کے لیے یہاں حاضری دی، دکھ درد کے لیے یہاں حاضری دی، ہم خود بھی دکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منظروں کو آسان فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان فوت ہوئے فوت ہوں گے، اللہ سب کی تو بخشش فرما، سب کی قبروں کو تو منور فرما۔ اے اللہ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، جتنے حاضرین محفل ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب ہم سب کو تو رخصت کرے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈا کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، کیا حساب دیں گے؟ اللہ حساب دینے والے کوئی ہوں گے جن کے پاس کچھ ہوگا، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، خالی دامن۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہ ہمارے منصف خان صاحب کا ذکر خیر ہوا، ان کی کچھ اچھی باتیں ہمارے پاس ہیں، ہم جب جوان تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ جو حضرات اور چلے گئے جن کا نام لیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا